لوليك وحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزاقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب حسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام اشف صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف نادیًا مدر لجائب تجدون لکا فی نوائب کل امن وغم سید جلیل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان نفی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے دور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد نصرت آل محمد عید آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین الذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جوڑے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مغالبے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث بڑی بات ہے کمال ہے بھائی کیا صاحبان عرفان موجود ہو آپ نے تو میرا ذہنی بنا دیا ہے پہلے میں مولا کے وقت کے امام کے لقب پکارتا ہوں دیکھتا ہوں ریت کتنا سننا چاہتا ہے اس وقت ہوئی جب مجھے بتایا گیا یہاں سب کٹھے بیٹھے ہیں یہاں کوئی سنی شیعہ نہیں انسان بیٹھے ہیں بڑی مہربانی مجھے بہت خوشی ہوئی اور انشاءاللہ آج خطاب بھی پھر مختلف ہوگا مجھے ٹاپک دیا ہے بھائی نے میرا ارادہ تو کچھ اور تھا پڑھنے کا شان اہل بیت پھر
شان اہل بیت پڑھتے ہیں آج. میرا ٹاپک اور ہے بھائی، یہ سب کو پتہ ہے، شاید مجھے ٹی وی پہ بھی لوگوں نے سنا ہو. میرا ٹاپک ہے امام زمان علیہ السلام، وقت کا بادشاہ، وقت کا سردار. لیکن وہ بات ضرور آئے گی درمیان میں. بادشاہ نے اہل بیت سے شروع کرتے ہیں. میں سرکار کے لقب مکمل کر زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، کعبے کا وارث، مدینے کا وارث، مکے کا وارث، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث. محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا جو مانے اس کا بھی وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث. گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج شاہ جی پھر دیکھتے ہیں ذرا مجمع کہاں تک شان اہل بیت سنتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے فرمان خدا رکھا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے. بندہ ارادہ کرے اور ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرے اور ہوتا ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لو، اللہ ارادہ کرے وہ ہو کے رہتا ہے. بندہ ارادہ کرے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. انما یرید، اللہ کا ارادہ ہے، بے شک اللہ کا ارادہ ہے. کس چیز کا؟ اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے رجس کو اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے. شاہ جی پھر آپ نے مجھے کہہ دیا، میں کرتا نہیں ہوں اس پہ گفتگو، آپ نے کہہ دیا تو جی پھر سنیے گا. اللہ چاہتا ہے رجس سے تمہیں اتنا دور رکھے، ایسا دور رکھے جیسا دور رکھنے کا حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، تمہیں رجس سے دور رکھے، تمہیں رجس سے دور رکھے. جو رجس سے دور ہوں انہیں کلمہ نہیں پڑھنا پڑتا، وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سلام ہے، کیا بات ہے. انہیں نہیں کہا مہربانی، کمال ہے کلمہ. انہیں نہیں کہا جاتا بابا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھواتے ہیں. بادام بھی پہلے کوئی کیا بات ہے، صبر کیجئے. اللہ چاہتا ہے رجس سے دور رکھے. یہ شان اہل بیت ہے. اہل سنت، مورخین، مفسرین اور اہل بیت کے جتنے بھی ہیں سب نے مل جل کے مشترکہ بات لکھی، یہ اہل بیت کی شان میں ہے. اسی پہ ہی میں بات کروں گا. اللہ چاہتا ہے تو رجس سے دور رکھے. جس کو رجس سے دور رکھے اس کے قریب رجس نہیں آ سکتا. ان کی تو اتنی کرینی ہے، یہ تو نوکروں کو رجس سے دور رکھتا. ان کی تو جفری اتنی کریمی ہے، یہ تو بھیا سے نوکروں کو دور رکھتے ہیں. سلیمان محمدی وہ عاشق ہے ان کا. دونوں گھر متفق ہیں جس کے قریب رجس نہیں آ سکتا. اس کا مطلب جس کو اللہ رجس سے دور رکھے وہ بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جو ان کے مطابق بن جائے اس کو بھی رجس سے دور رکھتے ہیں. ابھی کیا بات ہے، تھوڑا اور صبر کرتے ہیں. اللہ کے اس فرمان کے ساتھ اب رسول سے پوچھتے ہیں. میرے رسول نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ شان اہل بیت بیان کی. اہل بیت ایک گھر ہے جس کے جو اہل بن جائیں. ایک گھر بھئی
سید کا گھر ہے، کوئی ہمسایت اس گھر کا اہل نہیں لگ سکتا ہے، سید کے خاندان والے ہی اس گھر کے اہل ہوں گے۔ اللہ اکبر، شان اہل بیت ہے۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں اس چادر کے نیچے، جس چادر کے نیچے ایک نہیں 5 موجود تھے۔ 5 کی موجودگی میں رسول نے ایک شان اہل بیت دنیا کو بتا کر نے دکھا کر ایک دعا کی، میرا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھے۔ پڑھتے ہو نا بابا حدیث قصہ، اس چادر کے نیچے صرف رسول نے شان اہل بیت بتائی نہیں، دکھائی۔ اب حدیث قصہ پہ گفتگو شروع ہوگی تو بات طویل ہو جائے گی، میں جلدی سارے اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھک تو نہیں ہے؟ میری گفتگو بابا شان اہل بیت، میرے حبیب نے، میرے رسول نے، میرے سردار نے، میرے امام الانبیاء نے، میرے فخر الانبیاء نے، میرے سردار الانبیاء نے، میرے آقا نے اتنی خوبصورت شان اہل بیت بیان کی، اتنی خوبصورت شان اہل بیت بیان کی۔ اکثر علی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، کبھی حسین کو گود میں بٹھا کے کہتے تھے اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی زبان ہے۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی رسول کو یہ کہنے کی؟ بات یہ تھی جب رسول نے کہا نا ان کی زبان میری زبان، رسول آنے والی امت کو بتانا چاہتے تھے جو میں کہوں وہ کہیں بات ایک ہے، شان اہل بیت ہے۔ میں کہوں یا کیونکہ میری زبان یہ ہے، یہ شان اہل بیت ہے۔ میرے رسول نے کہا بعد میں یہ میری زبان، یہ میرا گوشت، یہ میرا خون، لیکن میرے رسول نے آتے ہی ہر اہل بیت کے شہزادے کو اپنی زبان گھٹی میں چسوا کر، بھائی نے ٹاپک جو دیا ہے، ہر شہزادے کو زبان چسوا کر گھٹی میں آنے والے لوگوں کو بتا دیا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ لوگ محمد کے نام سے برکت حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جو محمد کی زبان چوسے وہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، شان اہل بیت ہے۔ اور سفر کریں شان اہل بیت۔ مباہلہ ہو گیا، عیسائیوں سے گفتگو شروع ہو گئی کسی ٹاپک پہ، سلحاج نہیں ہے میں اس مباہلے پہ گفتگو کرتا، میں جلدی چاہ رہا ہوں، میں ان چیزوں سے گزرا ہوں۔ مباہلہ شروع ہو گیا، سرکار کو ضرورت پڑ گئی، سرکار نے اپنے ساتھ 5 تن لیے، اپنے ساتھ 5 تن لیے۔ جب یہ قافلہ چلا، سامنے پادری بڑا بیٹھا تھا، چھوٹے پادری سے پوچھ کے کہتے کتنے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا 4 آ رہے ہیں۔ اس نے کہا غور سے دیکھ 5 ہوں گے، غور سے دیکھ بابا 5 ہوں گے، 4 تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابا 4 آ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا۔ ترتیب اس طرح تھی، آگے تھے محمد، گود میں تھا حسین، انگلی کے ساتھ تھا حسن، محمد کے پیچھے تھی محمد کی ماں ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، باپ کی بھی ماں، بی بی کے پیچھے تھے یا آئے۔ شہزادی نظر نہیں آئی چھوٹے پادری، جب قریب آیا یہ میرے اہل بیت، جو ہی بڑے پادری کی نگاہ پڑی، اس نے کہا معافی مانگو، شان اہل بیت ہے، کوئی کیا بات ہے۔ میں نے کہا معافی مانگو، جیسے راضی ہوتے ہیں راضی کرو، جزیہ مانتے وہ دو، جو کہتے ہیں مان لو۔ انہوں نے کہا یہاں اگر وہ آ گئی جو محمد کے پیچھے ہے اور علی کے آگے ہے اور اس نے اگر بد دعا کر دی، عیسائیوں کی نسل ہی تباہ ہو جائے۔ خوش میں شان اہل بیت۔ ایک دن جلدی سفر کروں نا، بات بھی پہنچ جائے، شان اہل بیت کا مجھے کہا جو ہے۔ ایک دن
کندھے پہ بٹھایا محمد نے نواسوں کو. میرے محمد نے، یہ ربیع الاول ہوتا تو میں آپ کو سناتا میلاد، میرے محمد نے زلفیں رکھی کیوں تھی؟ کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں. بھائی کیا بات ہے، سلام ہے جی. زلفیں پڑھو قصیدے، پڑھو نعتیں، اچھی بات ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو سرکار کی زلفوں پہ پڑھو. محمد تو کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب کسی نے کہا تھا زلفیں رکھ ہے. بھائی رکھ کیوں؟ ایک دن آئے گا جب حسنین دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھیں گے. جملہ میں نے بڑا قیمتی دینا ہے. بٹھا لینا نواسوں کو اور بات تھی، آگے آنے والے کے سوال کا جواب دینے کے لیے زلفیں پکڑانا اور بات تھی. آنے والے صحابی رسول نے کہا کیا خوبصورت سواری ہے. یہ لفظ سواری نکلوانا تھا. جب سواری ہو تو پھر پکڑنے کے لیے باغے بھی ہونے چاہیے. بسم اللہ. میں احترام کرتا ہوں، میں نے ممبر پہ کبھی بھی کسی کو غلط نہیں کہا، حق بھی نہیں بنتا. جب سارے فیصلے مہدی نے کرنے تو یہ فیصلہ بھی سردار پہ چھوڑ دو نا. آگے کرے گا. ایسے ہے نا بابا، گھبرا تو نہیں گئے؟ پریشان ہو تو میں ٹاپک چینج کر نارا سوالہ پیر امیر کے نام. بسم اللہ. آگے سے سوال اس نے کرنا تھا سواری کیسی خوبصورت ہے. سواری کے لیے ضروری تھا کہ سواری کی باغیں بھی ہوتی ہیں. اور آگے سے سواری کا جواب بھی کیا کمال تھا، کیا خوبصورت جواب تھا. فرمانے لگے تجھے سواری نظر آئی سوار نظر آئی. آگے کیا بات ہے، سواری نظر آئی سوار بھی تو ہے. کیا شان اہل بیت ہے کہ محمد یہی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری تعریف کر رہے ہیں، میں سواری بڑی اچھی ہوں. نہیں، محمد نے وہیں مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے کو پیغام دینے کی کوشش کی. صرف محمد کو نہیں، ان کو بھی دل میں رکھو جتنا محمد کو رکھتے ہو جس کو محمد نے کندھوں پر بٹھایا. نہیں ایک بات اور کرنی ہے. شاہ جی نے مجھے چھیڑ دیا، میرا ٹاپک نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا ٹاپک، اصل شاہ جی میرا ٹاپک نہیں ہے. رسول کا ہر کام سنت بنتا ہے نا. سرکار کوئی کام بھی کرے سنت رسول ایسے ہے بابا. اچھا مجھے آج آپ میں سے کوئی نانا بیٹھا ہو، ذرا نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کے چلو نا، سنت رسول ہے. دیر ہو گئی ہے بابا. کوئی نانے سنت کا کام تو کرنا چاہیے نا. رسول نے جو کام کیا سنت سمجھ کے کرنا چاہیے. آج بھی جتنے نانے بیٹھو کندھوں پہ نواسے کو بٹھاؤ نا، گلیوں میں پھراؤ نا، سنت رسول ہے. شان اہل بیت. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت نہیں مانگتا. میرا محمد بیٹی کے دروازے پر نہیں، حجاب اللہ کے دروازے پر. شان اہل بیت. گھبرا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. میں کھلتا گیا تو بات بہت دور تک چلی جائے. مجھے اپنے ٹاپک پہ بھی آنا ہے جس کے لیے میں اتنا سفر کر کے آپ لوگوں کی زیارت کرنے آیا ہوں. اس ٹاپک پہ بھی آنا ہے. اور جی شان اہل بیت. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو حج کیا، سرکار نے حج مکمل کرنے کے بعد میدان خم غدیر میں شان اہل بیت امت کو بتانے نہیں دکھانے کے لیے پلانوں کا منبر پر لایا. مہربانی بابا جی، یہ حق بنتا ہے. آپس میں ایسے محبت سے رہو.
ہاں پیار سے رہو. کسی عاشق نے قلم اٹھائی کیا کمال لکھ دیا. وہ کہتے تم نے پرندوں میں فرقہ پرستی کبھی دیکھی ہے؟ پرندوں میں فرقہ پرستی کبھی دیکھی ہے؟ کبھی مسجد پہ جا بیٹھے کبھی مندر پہ جا بیٹھے. ہاں کیا ان کا فائدہ نہیں. وہ کسی نے کہا نا بچہ چھوٹا بچہ ہو, آج کل تھوڑا سا بچوں کو فیڈ اس طرح کرتے ہیں, یعنی ان کا ذہن اس طرح وہ کرتے ہیں کہ یہ اور مذہب والے ہم اور مذہب والے, ورنہ بچے کا مذہب کوئی نہیں ہوتا سوائے اسلام کے. کل مولود ہے نا, سچا اس ٹاپک پہ پھر بات ہوگی لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کس نے فرمایا؟ مالک نے. اس کا مطلب جب تک بچہ ہے تب تک اسلام کی فطرت پر ہے. جو ہی بچپن سے باہر نکلے گا پھر یہ مذہب اور ہے وہ مذہب اور ہے. بچہ ہوگا رام کے لڈو بھی کھائے گا, رحیم کی کھیر بھی کھائے گا. بڑا ہوگا تو کہے گا نہیں یہ شیعہ کی نیاز ہے, یہ میں نے نہیں کھانی. یہ 11ویں شریف کی خیرات ہے, یہ میں نے نہیں. ایسے ہے نا, یہ 11ویں شریف کی خیرات ہے میں نے نہیں کھانی. وہ کہے گا میں نے یہ شیعہ کے پاس لنگر ہے یہ میں نے نہیں کھانا. ہاں یہ بات کی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ جانتا ہے جس شاید ایک جملہ دینے لگا ہوں, سید ایک جملہ, جس جنت کی تلاش میں ہم سب لگے ہیں, جنت ہوگی, امن ہوگا, محبت ہوگی, پیار ہوگا, ہر چیز کی فراوانی ہوگی, ہر چیز بہترین ملے گی, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا. جس جنت کی تلاش میں ہم لگے ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے دنیا میں ہی جنت بنا رہا. خدا کو کس جنت کے لالچیوں پیچھے پڑ رہے ہو, یہی محبت سے رہو, یہی امن سے رہو. نہیں گھبرا گئے ہو؟ ہاں محمد و آل محمد کے عاشقوں کے نزدیک مجلس حسین جنت سے کم نہیں. شان اہل بیت سرکار نے واضح کرنے کے لیے غدیر میں اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا. میں 1,30,000 کا مجمع تھا. ہر بندے کا دل چاہتا تھا نا محمد کے ساتھ حج کرے. 1,30,000 کا مجمع. جو آگے نکل گئے تھے پیچھے بلوایا, جو پیچھے رہ گئے تھے انتظار کیا. سرکار حج کافی تھا, آپ کی ابتدا میں سب نے حج کر لیا تھا تو بس اتنا کافی تھا. کہا نہیں, شان اہل بیت جو دکھانا تھے. کیا بات ہے, آپ نے ٹاپک لیا تو پھر آؤ میرے ساتھ سفر کرو. یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا. تم نے ہر چیز میرے کہنے پہ مانی. تم نے جنت نہیں دیکھی, میں نے کہا تم نے مان لی. تم نے جہنم نہیں دیکھی, میں نے کہا تم نے مان لی. تم نے ملائکہ نہیں دیکھے, میں نے کہا تم نے مان لیا. تم نے حورے فرشتے نہیں دیکھے, میں نے کہا تم نے مان لیا. ہر اس چیز کو مان لیا جس کا میں نے تمہیں کہا تھا, دکھایا نہیں تھا. آج میں دکھا کے منوا رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے. عقیدت ہے نا, عقیدت جوان ہو تو پھر حبیب بن مظاہر بھی وہ چھوٹ کے کہتا ہے. سرکار نے کیا شان اہل بیت دکھائی. یہاں سرکار نے ایک دعا کرائی. دعا کرانے سے پہلے علی کو امامہ باندھا. غدیر نہیں ہے ورنہ میں سارا منظر تمہیں سناتا. ایسا خوبصورت امامہ باندھا, امامہ باندھ کے امامے کا پلو ادھر ڈالا,
اور وہ ڈال کے یا علی ذرا دائیں ہوئی، یا علی بائیں ہوئیے گا، یا علی ذرا اس طرح کھڑے ہوئیے گا. سارے دیکھ کے فرماتے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. جب علی کا امامہ باندھ دیا، مولا سب کا بنوا دیا، اس کے بعد رسول نے ایک دعا کی. رسول اپنی مرضی سے میں نے کہا کام نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہے. رسول میں مہمانیات، جب تک وہ نہ کہے. اس نے کہا تھا یہاں رکوا لو، یہاں اعلان کر دو، رکوا لو. محمد نے رکوا دیا. اب محمد نے اس کو ایک کام کہا. محمد نے کہا میرا اللہ تیرا حکم تھا میں رک گیا، تیرا حکم تھا میں نے یہاں اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنوایا، تیرا حکم تھا میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، میں نے شان اہل بیت دنیا کو دکھائی. اب میرا اللہ میری بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اللہ محمد کو کہے محمد فوراً کرتا ہے، محمد اللہ کو کہے اللہ دیر کرتا ہے. ہائے 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 بھائی کیا بات ہے. اب یہاں سرکار نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، میرے محمد نے دعا کرے پروردگار عالم میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے. ہم محمد اللہ کو کہے، تیرا میرا اللہ کو کہنا اور ہے، محمد کا کہنا بے مہربانی. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کو کہے ایسا کر تو کیا اللہ نہیں کرے گا؟ بے شاباش. بس یہ کرے دے دیا. غدیر کے دن رسول نے شان اہل بیت کا دکھا دیا. تھوڑا سا اور چلے، تھوڑا سا اور. جس رسول نے پہلے شہزادے سے لے کر، یعنی آپ کو میں عرض کرتا جاؤں غدیر کے دن بھی صرف علی کی ولایت کا اعلان صرف نہیں ہوا. رسول اکرم نے غدیر کے دن کھڑے ہو کر خم غدیر پر اعلان کیا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس جس کا علی مولا ہے اس کا حسن مولا، جس جس کا حسن مولا ہے اس کا حسین مولا، جس جس کا حسین مولا ہے مہربانی جناب اس کا سجاد مولا، جس جس کا سجاد مولا ہے اس کا باقر مولا، جس جس کا باقر مولا ہے اس کا صادق مولا، جس جس کا صادق مولا ہے اس کا تازہ مولا. کرتے کرتے فرمایا جس جس کے ہم سب مولا ہیں اس کا مہدی مولا. اپنے سارے آنے والے شہزادوں کا تعارف کرایا. کافی کتب ہیں بعض امیر اہل سنت لوگوں کی جنہوں نے یہ حدیث سرکار کے لکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ میرے شہزادے آئیں گے. نام گنوایا، یہ آئے گا اس کے بعد یہ آئے گا اس کے بعد. کرتے کرتے فرماتے میرا آخری لال مہدی آئے گا. شان اہل بیت. اب شان اہل بیت محمد ہی بتا سکتا ہے نا. ہم جیسے لوگ تو کتابوں کی بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں نا. اور محمد وہ نہیں کہتا، صرف وہ کہتا جو وہ کہتا ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھیے. اب سرکار نے فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے نا، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، یہ بات سمجھانے سے پہلے بڑی ضروری ہے. جس علاقے میں آپ رہتے ہو یہاں آپ کی یہ مسجد ہے نا، یہاں کہیں برادران اہل سنت کی بھی مسجد ہوگی ماشاءاللہ. اللہ کے گھر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، بہت ہونے چاہیے. ہر جگہ ہر گلی میں ہر کوچے میں اللہ کے گھر ہونے چاہیے اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے. مگر نماز صرف فرض پورا کرنے کے لیے نہیں کہ میرے محمد نے نماز پڑھوائی کیوں تھی. فرض پورے کر لیے، میں نے ظہر میں مغرب پڑھ لی، میں نے عشاء پڑھ لی، میں نے فجر پڑھ لی، میری آج کی پانچ نمازیں پوری. پہلے معلوم کرو محمد نے پڑھوائی کیوں تھی. جب پتہ کرو گے تو پتہ چلے گا محمد چاہتے تھے نماز مومن کی معراج بن جائے، نماز مومن کی معراج بن جائے، معراج بن جائے، معراج بن جائے. تو سرکار کیسے بنے گی؟ فرمایا اگر نماز مومن کی معراج بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لازمی ہے کہ پہلے نماز برائی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، پھر مومن کی معراج بنے.
ये बड़ा जरूरी है बाबा। बिरादरान अहले सुन्नत अहले तशरीफ जितने बैठे हो, ये बहुत जरूरी है। नमाज उस वक्त तक कोई फायदा नहीं जब तक नमाज पढ़ने के बाद बुराई से ना बचो। भाई मैंने तो नहीं कहा, कायनात की सच्ची ज़बान ने कहा। ऐसे है जो बना देता जाऊं, पीर असद शाह फिर देखना, या तो नाराज हो जाएंगे या फिर एक शानदार बात बुलाएंगे नहीं। बाप का जो कहना ना माने, बाप कहे बेटा ये कर और बच्चा ना माने, ईमान से बताओ बाप राजी होता है या नाराज होता है? नाराज होता है। अब मेरे मोहम्मद ने कहा बचाती है, जो नमाज पढ़ ले ना बचे, मोहम्मद राजी होगा या नाराज? ओहो हो शाबाश, 100 बिस्मिल्लाह फरमाए। जुर्रत नहीं मिंबर पे खड़े होकर कोई ऐसी बातें करे, अगले दिन आने नहीं देते। छोड़ो यार, ये बंदा तो बड़ा अजीब सा था। हकीकत है नमाज इन्ने सलात तन्हा अनिल फाहिश वल मुनकर, नमाज बुराई से भी बचाती है, बेहयाई से भी बचाती है। नमाज बुराई से भी बचाती है, बेहयाई से भी बचाती है। छोटे बच्चे पे नमाज वाजिब क्यों नहीं? क्योंकि ना वो बुरा है ना। ये मौका देना कभी इसका भी तफसीली गुफ्तगू करूंगा, इतना ही समझते जाना। नमाज बचाती है बाबा, लाजमी पढ़ो, बिल्कुल कज़ा ना करो, लेकिन बुराई से भी बचो। कैसे बचोगे? करो इस पे गुफ्तगू, हम तो नहीं गए। ये भी शान अहले बैत है, क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला ना बुरा होता है ना बेहया। वो बंदे, अच्छा आज एक छोटी सी बात अर्ज करने लगा। हो सकता है ये बात मेरी कहीं दूर चली जाए और फतवे की निगाह भी पड़ जाए इसमें, लेकिन कोई बात की बात हक है वो करेंगे। जो बंदा कहता है ना मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, इक्वली अब कर ले, इधर दिल पे ले। जब तुम्हें नमाज पढ़ने के बाद या नमाज पढ़ने से पहले दुनिया की हर औरत, माँ, बहन, बेटी नजर आए ना, समझना कबूल हो गया। क्या बात है यार, आपकी क्या बात है? कलमा वाली क्या याद आपका मेरा क्या रोए छुपे थे। हाँ, जब तुम्हें दुनिया की हर औरत, माँ, बहन, बेटी नजर आने लग जाए, समझ लेना कबूल हो गए। ऐसी बातों में नारे कोई नहीं मानता, मशहूर हुई कड़वी बात है ना, मुश्किल बात है ना, लेकिन जरूरी है। देखिए दाढ़ियां सुफेद हो गई, उम्रें गुजर गई, अभी वहीं के वहीं खड़े। अल्लाह जानता है बंदा निजासत से बच जाए, खुदा जानता है। मिंबर हुसैन पे खड़ा, आज तो मैं दिल की बातें खड़ा कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे मिंबर पे नहीं करता, दूसरी बातें करके चले जाते हैं। पता नहीं यहाँ सालात की कितनी बड़ी मोहब्बत थी। जो बंदा बुराई से और बेहयाई से बच जाए, खुदा की कसम हर दूसरा बंदा उसको अपने से बेहतर नजर आता है। उसके अंदर से मैं खत्म हो जाती है, मैं खत्म। उसको दूसरा बंदा अपने से बेहतर, भाई वो मेरे से बहुत आला है, वो बहुत बेहतर है। ये हमारे अंदर जो मैं है ना, ये हमारे अंदर की रिलाजत है जो हमें कहती है तेरे बरकत है कोई नहीं, तुम क्या बात है ना, ये बाबा जरूरी है। अगर नमाज बंदे को बुराई और बेहयाई से बचाती है तो मवालियान हैदर कर्रार अज़ादारा ने इमाम मज़लूम मेरे हुसैन का मातम भी बंदे को बुराई से बचाता है। बातें दोनों तरफ की होनी चाहिए, ठीक है ना बाबा? ये अज़ादारी भी बंदे को बुराई से बचाती है, बेहयाई से। वादा करोगे बुराई और बेहयाई से जो कर बैठे हो, माफी मांगोगे तो मेरा मौला मुझे भेजता रहेगा, वरना मैंने को नहीं आना। मुझे पता है सरकार वहां भेजते हैं। बाबा साहब की ड्यूटी है ये हम नहीं मेंबर पे बताएंगे तो कौन बताएगा? हाँ, ये हमारे घर की बातें हैं, ये नाज़िल बातें हैं, रैयत तक पहुंचनी चाहिए। मगर बताने के लिए जरूरी है पहले बंदा खुद अमल करता, वरना बात फिर बेबात बन जाती है। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान अहले बैत बताई थी, अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। आओ उस रसूल से कहते हैं, इस वक्त तो हमारे सामने अली का चेहरा नहीं है, हम किसको देख कर इबादत करें? मैं आ गया अपने टॉपिक पे।
مہربانی نہیں ایسا نہیں سمجھیں، کربلا چاہتے ہیں 72 میں تھوڑی سی دیر تم سے معذرت کر کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. 72 اگر یہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو علی ہے نہیں، ہم بھی تو عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو علی کا چہرہ ہوتا ہم دیکھتے ہیں، ہم کس کو دیکھیں؟ کہا حسین بھی علی کا چہرہ ہے، حسین بھی علی کا خون ہے. اچھا اب یہی رکنا، اب واپس آؤ. میں نے کہا تھا محلے کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد جہاں آپ کی ماشاءاللہ ہے، یا عیسیٰ خیل کی یا میاں والی کی، یا فرض کرو آپ کو موقع مل جائے بادشاہ کی مسجد نماز پڑھنے کا، آپ کو کہا جائے ٹکٹ بھی فری ملے گی، جاؤ گے؟ بابا عید نماز، جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز آج بادشاہی مسجد پڑھنی ہے، اس کے پیچھے جاؤ گے؟ اور اگر آپ کو وہ کہہ دے جناب ہم آپ کو فلائٹ میں ٹکٹ دیتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کہو گے وہ تو سب سے اچھی ہے. یعنی کیا کرو گے؟ جو چیز فضیلت والی ہے اس کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. نہیں حاصل کر پایا اور آسان کرتا ہوں، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن جامع مسجد میں فرمان رسول کے مطابق نماز پڑھنا اور ثواب ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ ثواب. ایسے ہے نا، فضیلت کس میں ہو گئی؟ مسجد نبوی میں. اگر موقع مل جائے چھوڑو گے؟ نہیں. بس یہی بات سمجھانی تھی. جس رسول نے شان اہل بیت دنیا کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اسی رسول نے فرمایا تھا میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت. افضل سمجھانے کے لیے مجھے مثال دینی پڑی ہے. افضل عبادت ہے. کیوں؟ فرق ہے. علی کے دور کے عاشقوں نے علی کو دیکھ کر عبادت کی. اچھا یہاں میں ایک اور عرض کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے بہت سے پریشان ہو جائیں، بخاری صاحب سید آئے لاہور سے، اس کا مطلب نماز عبادت نہیں؟ ارے بھائی نماز بھی عبادت ہے. رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جب ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کمال اور ہو جاتا ہے. یہ ہر چیز میں پریشان نہیں ہونا. اور میں تمہیں منظور کی طرف گھبرا گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا شاہ جی شان اہل بیت، یا علی کے دور میں علی کے نوکروں نے علی کو دیکھا، حسن کے دور میں حسن کے نوکروں نے حسن کو دیکھا، کربلا کے دور میں سردار کربلا کو سردار کربلا کے نوکروں نے دیکھا. مولا چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں بادشاہ تک کے دور کے لوگوں نے اپنی اپنی حجت کو دیکھا. حجت نے جو کہا وہ مانا. اور رسول سے پوچھتے ہیں مہدی کا انتظار افضل کیوں ہے؟ میں بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، بچوں تک بھی بات پہنچ جائے. قائم کا انتظار افضل عبادت کیوں ہے؟ جو جواب آتا ہے وہ سنتے جاؤ، شان اہل بیت کا حصہ ہے. بس اسی پہ نچوڑ دیتا ہوں اور دو جملے مسائل میں اجازت چاہتا ہوں. سرکار کیوں افضل عبادت ہے؟ فرمایا پہلے میرے بھائی سے لے کر آخری بیٹے تک، عسکری بادشاہ تک، اس کے دور کے لوگوں نے ان کو مانا تھا ان کو دیکھ کر. 12ویں کو مانیں گے غیبت میں، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. 29 جولائی 869 عیسوی تمہارا زمانے کا امام دنیا میں حسن عسکری کے بیڑے میں آ چکا ہے. دونوں گھر یہ کہتے مہربانی، دونوں گھر ایک کہتا ہے آنا ہے، ایک کہتا ہے آ چکا ہے، لیکن اس بات میں متفق ہیں کہ اس سردار میں آنا ضرور ہے. ایسے ہے نا. ایک اور بھی کمال بتاتا جاؤں، یہ بھی شان اہل بیت ہے. اچھا سید یہ بات اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ایک جملے سے میں اس کو مزید واضح نہ کروں. کیسے؟ بابا یہ جتنے بھی واقعات میں نے پڑھے ہیں یہ سب وہ ہیں جو گزر چکے ہوئے زمانے کے ہیں، یعنی ماضی، پچھلا گزرا ہوا. انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ. ایسے نا بابا، گزرا ہوا زمانہ. ہر بندہ 3 زمانے جانتا ہے، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک جس میں چل رہا ہے، ایک آنے والا. آنے والے کو کہتے ہیں مستقبل، فیوچر. ارے بھئی بچے کو اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ یہ مستقبل میں اچھا آدمی بنے گا،
بڑا آدمی بنے گا، جہاں گا آ جائے وہاں مستقبل ہے۔ ارے بھائی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میں اچھا منافع کماؤں گا۔ ارے بھائی نوکری کیوں کرتے ہو؟ میں اچھی تنخواہ لوں گا، پینشن لوں گا۔ کہاں چھپا ہے؟ مستقبل چھپا ہے۔ یہی تو میں بتانے آیا ہوں۔ دیکھنا میرے طرف جملہ ضائع نہ کرنا۔ صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، سلمان آ چکا، میثم آ چکا، 72 بھی آ چکے، اب مہدی آئے گا۔ کچھ نہ کچھ اسکر سے نہیں بہت شکریہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ایک سردار میں آنا ہے، شان اہل بیت کلی طور پہ اب واضح ہوگی۔ یہ جب ہم ممبر پہ آ جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی آ جائے، ہم جتنا بھی پڑھیں شان اہل بیت کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت کی شان اہل بیت کے گھر کا بیٹا بتائے، اور سننے کا کیا مزہ آئے گا۔ ایک اہل سنت مورخ ہیں علامہ حکیم، علامہ والی بات سنا جاؤ، اہل سنت مورخ ہے۔ کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یار اللہ نے مجھے اس دور میں بھیج دیا، میں محمد کے پیچھے میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھتا۔ اس نے کہا اللہ کی تخلیق پہ کبھی شک نہ کرنا۔ اس نے کہا اللہ چاہتا تجھے 1400 سال پہلے بھی بھیج سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا، جو اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میرا دل بڑا کرتا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، اپنے دل کو سنبھال کے رکھ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک محمد کعبے پہ آنے والا ہے۔ آگے سے سلام ہے ان پر، وہ کمال جملہ لے کے وہ کہتے ہیں جو 1400 سال پہلے صحابہ کو محمد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملا تھا، تجھے بھی وہی ملے گا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میرے جملے ضائع تو نہیں ہوں گے؟ مستقبل ہمارا کس میں چھپا ہے؟ سرکار امام زمانہ اجل اللہ فارغ سے جس شہزادے نے آنا ہے۔ اب آنا ہے، کہاں آنا ہے اللہ جانتا ہے، کہاں آنا ہے کعبے پہ، کب آنا ہے اللہ جانتا ہے، کہاں آنا ہے کعبے پہ۔ ارے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی سرکار کا اعلان کلمہ والی بیٹھے ہیں، یہی جگہ ہے نا۔ اب سرکار آ جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سرکار نے فرمایا اس کا انتظار افضل عبادت ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، ماتم برائی بے حیائی سے بچاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے ماتم کر کے ہم عبادات کر کے برائی بے حیائی سے بچ گئے، ہم سرکار کے قابل بن گئے، پہنچیں گے کیسے؟ کوئی تیز رفتار گھوڑی لیں گے، کار لیں گے یا فلائٹ کروائیں گے؟ کعبے جانا ہے نا بابا۔ بس یہ بھی محمد نے کہا تھا، شان اہل بیت محمد نے کہا تھا جہاں بھی تم ہوگے میرے آخری بیٹے کا انتظار کرنا، انسان بن کے صاف ستھرا ہوگے پاکیزہ ہوگے، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا پہلا قدم وہی ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ سرکار اگر بستر پر سو رہے ہوئے کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھنا تکی کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا۔ اچھا سرکار یہ تو ان پہ احسان ہے جو زندہ ہوں گے، جو مر گئے تو وہ کیا بات ہے۔ بس میں تقریر مکمل کر لیں، اتنی ٹائم میں اتنی گزارشات، آپ کی بھی سماعت اتنی ہے، اتنی بھی سنبھال جو بڑی بات ہے، پھر انشاءاللہ پھر مولا نے عمر دیا تو پھر اتنا بھی سنبھال لینا۔ یہاں اشارہ عرفا نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا رسول کی زبان اگر تم سمجھتے تو یہ نہ کہتے مر گئے تو، اور انہوں نے کہا جو مرتا ہے وہ نہیں اڑتا، اور نے کہا رسول فرما گئے دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گئے میرا مہدی تمہاری قبر پہ آئے گا۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا تمہاری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا کون لے سجے جا، اٹھ اللہ کے حکم سے تیرا سردار آ گیا ہے۔ آپ کے کیا کہیں؟
قبر پہ آئیں گے، ہر ایک کی قبر پہ نہیں، ہر نمازی، ہر ماتمی، ہر عزادار کی قبر پہ نہیں، اس نمازی کی قبر پہ جو اللہ سے کہے گا میرا اللہ میری چھوٹی سی عبادت ہے کہ تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مجھے وہ دور دکھا جب زمانے کا محمد آ جائے۔ اور ماتمی بھی سینے پہ ہاتھ مار کے صرف محبت حسین کا اظہار نہیں کرے گا، صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مارے گا، بلکہ مہدی کو کہے گا آنکھیں بند کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا تو آ میں تیار، میں حاضر۔ اس ماتمی کی قبر پہ آئیں گے، کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ اور یہاں یہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ایک جملہ اور دے کلمہ والے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کون سی روحیں ہیں یہاں جو مجھے کہنی ہے اور بولو اور بولو اور صرف ایک جملہ۔ سرکار کے مطابق بندے کیسے ہوں گے؟ کیسے پتہ چلے وہ لوگ کیسے ہوں گے جن کی قبر پہ سرکار آئیں گے یا جہاں ہوں گے وہاں سرکار کے پاس پہنچیں گے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن تو سب کی ماشاءاللہ مشترکہ کتاب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر تم نے دیکھنے ہو وہ بندے کیسے ہوں گے تو پڑھو سورہ کہف۔ 7 بندے اصحاب کہف سوئی مہدی کے لیے رہ گئے۔ غار میں آج بھی مہدی کے انتظار میں معصوم سے پوچھا گیا، رسول خدا سے پوچھا گیا، چلیے وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا جب رسول خدا نے حکم فرمایا تھا صحابہ کو جاؤ یا علی کے ساتھ غار جاؤ اصحاب کہف کو سلام کر کے آؤ۔ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں، دعائے عہد ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، حدیثے کے ساتھ دعائے کو میں پڑھتے ہو۔ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعائے عہد آپ کے لیے لے آئے ہیں، ایک موالی نے لاہور سے بھیجی ہے، اس کی طرف سے یہ کاوش ہے آپ ضرور پڑھیں مگر وہ ترجمے کے ساتھ۔ اردو میں ترجمہ موجود ہے، ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا، ترجمے کے ساتھ پتہ چلے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، کچھ نہ کچھ آس کروائیں ہوں، آؤ انتظار کرتے ہیں شان اہل بیت دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، صاف ستھرے رہو، پاکیزہ ہو جاؤ، جو کر بیٹھے ہو معافی لو، کیسے جیسے حور میں لی تھی۔ بھائی مہربانی یہی میرا نچوڑ تھا تقریر کا، ایسے معافی مانگو جیسے حور نے مانگی تھی، جیسے معافی مرد مانگتے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ یہ نہیں آج معافی کل غلطی پرسوں معافی پھر غلطی، نہیں، ایک دفعہ معافی۔ مولا میں آیا بیٹھا ہوں یہ سوچ کے تو وہ قریب ہے جو تیرے در پہ آ جائے اسے ماضی یاد نہیں دے۔ مولا مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم کر دے۔ خدا جانتا ہے جب رحم ہو گیا پھر منزل اور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے ایسے میرے مولا نے نہیں بھیجا، انشاءاللہ سرکار کے کرم سے یہاں سے عاشقوں نے نکلنا ہے۔ میری باتیں ضائع نہ کرنا، میں نہ ٹائم پاس کرنے آیا ہوں نہ آپ کا وقت ضائع کرنے آیا ہوں، قیمتی تحفہ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح صبح اٹھو اپنے امام کو آنکھیں بند کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان، ضرور کرو۔ جن کو سلام کرو گے ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو گئے تمہیں امام کہیں گے میرا بھی تم پر سلام۔ کبھی بھی مجلس حسین میں بیٹھ کر احسان نہ لگانا، میں مجلس پہ گیا تھا، میں مجلس پہ بیٹھا تھا، کبھی نہیں۔ اگر مولا کا انتظار کرنا ہے تو مجلس میں بیٹھ کے کہنا مولا تیرا شکریہ تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ امام کے لیے قابل بننا ہے تو ایسا اپنی آنکھیں پاکیزہ کرو، نہ دیکھو، موبائل صاف کر لو، پاکیزہ کر لو، نکال دو گندگی بھی جا سکتا۔ کیوں؟ تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، دوسرا تمہارا امام تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیوں کی یہ کاوش، میرے خون ہے، میرے بھائی ہیں، سادات سے رہے، بلکہ جتنے بھی اراکین ہو
موالی کے سب کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سب کے گناہ میں کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے. جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اسی طرح سادات المومنین اہل سنت اہل تشیع آپس میں محبت سے رہو، دونوں انتظار کرو، اپنے فیصلے امام پہ چھوڑ دو. لڑائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، لڑائی سے ملتا کچھ نہیں. بہتر یہ ہے عادل آنے والا ہے وہی عادل کرے گا، جو وہ کہے گا وہ حق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بہتر یہی ہے. فائدہ نہیں نا وہ میری وہ تیری، ان کا کوئی فائدہ نہیں. سردار آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں. امام آئیں گے تو تلوار ماریں گے، نہ ڈرنا. ہاں امام کے ہاتھ میں تلوار عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. اور ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. امام ظالم نہیں، امام شفیق ہے، امام کریم ہے. امام آئیں گے تو ہے نا انتظار کرو. انشاءاللہ سردار آئیں گے تو کائنات پہ اسلام کا بول بالا ہوگا. مخلوق خدا محبت سے رہے گی. یہ لڑائی جھگڑے ختم، ظالم بما ظلم ختم. یہ جو ہم لوگ گھروں کو تالا لگا کے سوتے ہیں نا، تالے لگانا ختم. بہت شکریہ، مہربانی. ہاں آئے گا پوچھے گا ایک ایک قاتل سے، بتا میرے گھر والوں کا قصور کیا ہے. اللہ ایک ایک قاتل سے پوچھے گا. حسین کے قاتلوں سے بھی پوچھے گا. اللہ پوچھے گا، آنکھیں برس پڑے پوچھے گا کیا ایک انگوٹھی کے لیے تم نے میری جد کی انگلی کاٹ دی؟ اللہ اکبر. اتنا تم نے تنہا کر دیا میرے دادا حسین کو. اللہ پوچھے گا غازی عباس کے قاتل سے، بتا غازی کا قصور کیا تھا. غازی تو جنگ کا سامان لے کے بھی میدان نہیں گیا تھا، پانی بھرنے گیا تھا. پوچھے گا علی اکبر کے قاتل سے، بتا میرے اکبر کا قصور کیا تھا. تو نے اس کی جوانی بھی نہیں دیکھی، تو نے اس کے چہرے کو غور سے محمد بھی نہیں دیکھا. پوچھے گا پھر قاسم کے قاتلوں سے. عرب کا رواج ہے، اللہ اکبر، کہیں جنگ رک نہ گئی ہو، کوئی نہ کوئی دولہا بنا کے میدان بھیج دیتے. دولہے کو دیکھ کر جتنے صفاق ظالم ہوتے جنگ روک دیتے، کہتے نہیں اب میدان دولہا آ گیا، اب لڑائی کا حق نہیں بنتا. اس دولہے کے سینوں کو ہم نے زمین میں نہیں ملانا. پوچھیں گے تمہیں شرم نہیں آئی تم نے اس کے سینے خاک میں ملا دی؟ اللہ جانتے آج بھی مظلوم کربلا کے عزاداروں، آج بھی امام زمانہ کے سامنے کربلا کی بچی ہوئی مہندی رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک جملہ کہتا ہے ہم دل دکھے تو کہنا اللہ جل مولا جلدی آ. لکھا ہے کسی بندے نے سلام، کہتا ہے سلام ہو میرا اس مہندی پر. دنیا کی جتنی بھی مہندی بھگوئی گئی پانی سے بھگوئی گئی، واحد مہندی ہے قاسم کی جو آسمان سے بھگوئی گئی. اللہ بسم اللہ. پوچھے گا آ کے میرے دولہے کا قصور کیا تھا. اسی پہ جملہ کہتا جانا. اجازت دی نا قاسم کو، کہتا میدان گئے، میں جان نہیں پڑتا. جناب فضا دروازے پہ کھڑی ہے خیام کے، بتا رہی ہے بیبیوں کو، بیبیاں اب قاسم جانتا رہا ہے، بیبیاں اب قاسم نے اس پہ حملہ کیا، بیبیاں اب قاسم نے اس طرف حملہ کیا. اچانک جناب فضا رو کے کہتی بیبیاں اب قاسم زمین پہ نظر نہیں آ رہا، زمین پہ نظر نہیں آ رہا. جو ہی زمین پہ آیا سلام کر کے قاسم کہتا ہے میرا آخری سلام ہو میرے پاک امام زمانہ پر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پہنچتے پہنچتے
دوست قاسم کو امت نے تقسیم کر دیا تھا. پہلا شہید ہے جس کو مقتل میں لانے کے لیے حسین کو چادر بچھانی پڑی. سرکار جب وہاں سے چلے مقتل میں لے کے آئے, خیام میں جب آئے نا, قاسم کی ماں سامنے آئی, آواز دے کے کہتی ہے آقا میرے قاسم نے وفا نہیں کی. کہا کیوں؟ کہا ان کو خیام لینا ہے. رو کے کہتے ہیں جتنی قاسم نے وفا کی ہے اتنی کسی نے بھی وفا نہیں کی. خیام کیوں نہیں لائے؟ کہا اس نے نہیں لایا, لانے کے قابل نہیں تھا. جب گانا لانے قابل نہیں تھا, قاسم کی ماں کہتی ہے آقا آپ لے آئیے, آپ بسم اللہ کیجئے, لے آئیے, آپ نہ روئیے, لے آئیے. ایک قاسم تھا, جتنے ہوتے میں آپ کی جوتی پر قربان کر دیتی. جو ہی سرکار لے کے آئے نا, قاسم کی گٹری کھولی. قاسم کی ماں نے ایک ایک قاسم کا عضو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتی ہے, کہتی ہے قاسم تیرا شکریہ, تو نے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ.